بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رخصت کی مختلف قسمیں ہیں۔ رخصت کے اسباب کے مختلف ہونے کی وجہ سے رخصت کی مختلف قسمیں بن جاتی ہیں۔ وہی اعذار العباد، وہ بندوں کے عذر ہیں۔ وفی العاقبۃ طول النوعین، ان کے دو قسمیں بنتی ہیں رخصت کی۔ احدہما رخصت الفعل ما بقاء الحرمتی، کسی کام کے کرنے کی رخصت ہوتی ہے حالانکہ اس کی حرمت باقی ہوتی ہے۔ وہ کام ہوتا حرام ہے، حرام ہوتے ہوئے اس میں، لیکن اس میں رخصت ہوتی ہے، جیسے کہ بمنزلۃ عفو فی باب الجنایتی، جیسے کہ کوئی بندہ جنایت کے ہوتے ہوئے اس کو معاف کر دینا۔ کسی بندے نے کوئی غلطی کی ہے، کسی کو زخمی کیا ہے تو اس نے اسے معاف کر دیا، تو جنایت پائی گئی ہے لیکن اسے رخصت دی گئی، حالانکہ یہ جنایت کرنا اس کے لیے حرام تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ اسے مثال دی ایسے کلمہ کفر زبان سے بولنا، دل بندے پہ ایمان پہ مطمئن ہو لیکن کو مجبور کرے تو کلمہ کفر بولنا یہ رہتا تو حرام ہی ہے، لیکن اس کے بولنے کی رخصت ہے۔ اس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کسی بھی نبی کے بارے میں کو اس طرح کی بات کہنا کہ وہ ہے تو حرام ہی لیکن جان بچانے کے لیے رخصت اس میں موجود ہے۔ اس طرح مسلمان کا مال ضائع کرنا، کسی کو قتل کرنا وغیرہ۔ وحکم انه لو صبر حتى قتل كان ماجورا لامتناع عن الحرام تعظیما لنهي الشارع، اس رخصت کا حکم یہ ہے کہ اگر بندہ اس رخصت پر عمل نہیں کرتا یہاں تک کہ قتل ہو جاتا ہے تو اسے اس پر اجر و ثواب دیا جائے گا، کیونکہ اس نے شارع کی نہیں کی تعظیم کی ہے۔ جس کام سے شریعت نے روکا تھا اسے اپنی جان دے دی لیکن اس سے رکا رہا تو وہ اس لیے اس پر اجر دیا جائے گا۔ ورنہ ثانی تغییر صفت الفعل بيصير مباحا في حقه، رخصت کی دوسری قسم یہ ہے کہ وہ جو فعل جو جس کام میں رخصت دی گئی ہے وہ اس کی اصل صفت ہی بدل جائے، یعنی وہ پہلے تھا ناجائز لیکن کسی مشکل کی وجہ سے وہی کام جائز ہو جائے، اس میں کام کرنے کی رخصت ہو جائے، مطلب حرام نہ رہے، جائز ہو جائے۔ پیچھے کیا تھا، کام تو حرام ہے لیکن اس کے کرنے میں رخصت ہے، یہاں پہ یہ کہ اس کی صفت ہی بدل دی گئی، وہ پہلے حرام تھا تو اب حلال ہو گیا۔ جیسے اللہ نے فرمایا فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم، جو شخص بھوک کی وجہ سے بے قرار ہو جائے جبکہ گناہ کا ارادہ اس کا نہ ہو تو وہ مردار وغیرہ کھا سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ جیسے کہ بندے کو مردار کھانے پر مجبور کیا گیا، شراب پینے پر مجبور کیا گیا، اگر وہ نہیں پیتا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اب یہ اس وقت شراب اور وہ جو مردار ہے نا وہ اس کے لیے حرام رہے گا نہیں، وہ اس کے لیے حلال ہو جائے گا۔ وحکم انہ لو امتنع تناول حتی قتل یکون عاصما، اگر بندے نے وہ چیز نہیں کھائی یہاں تک کہ قتل ہو گیا تو وہ گنہگار ہوگا، کیونکہ وہ مباح کام کو چھوڑ کر، مباح چیز کو چھوڑ کر اس نے جان دے دی ہے، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے خود کو قتل کرنے والا ہو، اس لیے اس پر یہ گنہگار ہوگا۔ بلا استدلال دلیل کرنا، بلا دلیل استدلال کرنا، دلیل ہو ہی نہ تو ایسے دلیل بناتا رہے۔ بغیر دلیل استدلال کرنے کی کئی اقسام ہیں۔ بغیر دلیل استدلال کا مطلب تو یہ ہونا بندہ جو مرضی تو جو بولی جائے۔ الاستدلال بعدم العلت علی عدم الحکم، علت کے نہ ہونے پر، حکم کے نہ ہونے پر استدلال کرنا۔ کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ یہ علت، یہ حکم اس لیے نہیں پایا جاتا کیونکہ اس کی علت جو نہیں پائی جا رہی، تو یہ جو استدلال جو دلیل بنائی ہے یہ بغیر علت کے، یہ استدلال فاسد ہوتا ہے، خصوصاً جب ایک حکم کی کئی علتیں ہوں تو ایک علت کے منتفی ہونے سے دوسری علتوں کا منتفی ہونا لازم نہیں آتا۔ بھئی علت نہیں پائی گئی تو حکم نہ پایا جائے گا، اس طرح سے دلیل بنانا۔ دیکھیں نا یہ بات نہیں، یہ حکم نہیں پایا جائے گا کیونکہ کیوں نہیں پایا جائے گا، کیونکہ اس کی علت جو نہیں پائی گئی، اس طرح سے دلیل بنانا جائز نہیں ہے۔ مثال والقی غیر ناقض لأنه لم يخرج من السبيلين، کوئی بندہ یہ کہے کہ کیسے وضو نہیں ٹوٹتا، اس وجہ سے کہ وضو تو اس چیز سے ٹوٹتا ہے جو سبیلین سے نکلے، تو یہ ان سے نہیں نکلتی، اس وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا، تو علت نہیں پائی گئی اس لیے حکم نہیں پایا جائے گا، تو یہ بغیر دلیل کے استدلال ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ یعنی یہ جو دلیل اس نے دی ہے کہ سبیلین سے نہیں نکلتا اس وجہ سے یہ وضو نہیں ٹوٹے گا، یہ دلیل تو نہیں پائی جا رہی، لیکن اس پر اور دلیل تو پائی جا رہی ہے۔ کسی ایک حکم کی ایک سے زیادہ علتیں بھی ہو سکتی ہیں، ایک علت نہیں پائی جا رہی اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حکم ثابت نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے وہ کسی اور علت سے ثابت ہو۔ وہ علت سرکار کا فرمان ہے الوضوء من کل دم سائل، وضو ہر اس خون کی وجہ سے لازم ہوتا ہے، بہنے والا خون ہوتا ہے۔ وَالْأَخُ لَا يَعْتِقُ عَلَى الْأَخِ،
کہ لا ولایۃ بینہما، کوئی بندہ یہ کہے کہ ایک بھائی دوسرے کی بھائی جو ہے نا اپنے غلام بھائی کو خرید لے تو وہ بھائی آزاد نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ایک دوسرے کے والی نہیں ہوتے، ایک دوسرے میں ان میں باپ تو ولی ہوتا ہے نا اولاد کا، تو اولاد بھی ولی ہوتی ہے ماں باپ کی، اس وجہ سے اپنے ماں باپ کو، ویسے تو احناف کا قانون تو ہے نا کسی بھی ذی رحم محرم کو خریدنے سے آزاد ہو جاتا ہے، لیکن شوافی کہتے ہیں کہ بھائی بھائی کو خریدے تو آزاد نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے درمیان آزادی کی علت نہیں پائی جاتی۔ وہ علت کون سی ہے کہ بھائی بھائی کا والی نہیں ہوتا، ولی نہیں ہوتا۔ تو جب علت نہیں پائی جا رہی تو حکم بھی ثابت نہیں ہوگا، یعنی کہ وہ خریدنے سے آزاد، بھائی نے بھائی کو خرید لیا تو بھائی آزاد نہیں ہوگا۔ لیکن احناف کہتے ہیں کہ یہ عدم علت کی بنا پر، یہ جو علت انہوں نے بیان کی ہے، عدم علت کی بنا پر عدم حکم ثابت نہیں ہوگا، یعنی علت نہیں ہے تو حکم بھی ثابت نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے، کیونکہ ان کے درمیان اگرچہ ولایت کا تعلق نہیں ہے، لیکن رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے ذی رحم محرم کا مالک بنے تو آزاد ہو جائے گا، تو یہ ذی رحم تو ہے ایک دوسرے کے، اس وجہ سے اس نے آزاد ہو جانا۔ امام محمد سے پوچھا گیا یجب القصاص علی شریک صبی قال اللہ علیہ ان صبی رفع عنہ القلم، امام محمد سے پوچھا گیا کہ ایک نابالغ اور بالغ مرد دونوں مل کر کسی کو مار ڈالیں تو کیا بچے کے شریک پر جو بالغ اس پر قصاص واجب ہوگا؟ آپ نے فرمایا نہیں، قصاص لازم نہیں ہوگا، کیونکہ بچہ مرفوع القلم ہے، جب بچے پر بالغ نہ ہونے کی وجہ سے قصاص نہ ہوا تو اس کے شریک پر بھی قصاص نہیں ہوگا، تو قتل تو دونوں کے فعل کا نتیجہ ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ؟ عدم علت سے عدم حکم، علت کے نہ ہونے سے حکم ثابت نہیں ہو رہا، علت کون سی ہے قتل کی؟ کہ بالغ بندہ، عقل مند بندہ قتل کرے تو ایک غیر عقل اس میں شامل ہوا، اس وجہ سے یہاں پہ قصاص لازم نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی تو وہی بات، حنفیوں پر سوال آ گئی ہے کہ عدم علت کی وجہ سے عدم حکم ثابت ہو رہا ہے۔ تو کہتے ہیں قال السائل واجب یجب علی شریک الابی لان الاب لم يرفع عنه القلم فصار التمسك بعدم العلت، سائل نے کہا کہ اگر باپ اپنے بیٹے کو قتل کر دے اور باپ کے ساتھ بیٹے کو قتل کرنے میں کوئی اور شخص بھی شریک ہو تو ضروری ہے کہ باپ کے شریک پر قصاص واجب ہونا چاہیے۔ جیسے بچہ کسی کا شریک تھا تو بچے پر قصاص نہیں لازم تھا، تو دوسرے کے اوپر بھی قصاص لازم نہیں ہے۔ تو کسی نے باپ کو قتل کر دیا، تو باپ نے کسی کو قتل کر دیا، اپنی اولاد کو، بیٹے کو قتل کر دیا، تو باپ پر قصاص لازم نہیں، لیکن اگر باپ کے ساتھ کوئی اور شریک ہو جائے، دو باپ اور دوسرا بندہ مل کے ساتھ قتل کریں تو پھر دوسرے شریک پر بھی باپ کے شریک پر قصاص واجب ہونا چاہیے، کیونکہ باپ تو مرفوع القلم نہیں ہے۔ تو سائل کا یہ کہنا کہ عدم علت سے عدم حکم پر استدلال ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اور یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہا جائے کہ فلاں نہیں مرا کیونکہ وہ چھت سے نہیں گرا، یہ استدلال صحیح نہیں، کیونکہ چھت سے گرنا ہی مرنے کی علت نہیں ہے، اور علتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ الا اذا كانت علت الحکم منحصرۃ فی معنی، لیکن جب حکم کی علت ایک ہی معنی میں منحصر ہو تو معنی حکم کو لازم ہوگا، اور اس معنی کے نہ ہونے سے عدم حکم پر استدلال کرنا جائز ہوگا۔ پیچھے کیا کہا تھا؟ علت نہ پائی جائے تو یہ نہیں کہ حکم بھی نہیں پایا جائے گا، لیکن اگر حکم کی علت ایک ہی ہو، حکم کی علت اگر کسی حکم کی علت ایک ہی ہو تو پھر ظاہر ہے وہ علت نہیں ہوگی تو حکم نہیں پایا جائے گا۔ پیچھے تو یہ کہا تھا نا کہ علت نہ ہو تو یہ نہیں ہو سکتا کہ حکم بھی نہ ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک حکم کی ایک سے زیادہ علتیں ہوں، ایک علت نہیں پائی جاتی ہے، دوسری پائی گئی ہو، دوسری تیسری پائی گئی ہو، جب اسی حکم کی علت ہو ہی ایک تو جب وہ نہیں پائی جائے گی تو پھر حکم نہیں پایا جائے گا۔ اس کی مثال امام محمد نے فرمایا کہ ولد المغصوبۃ لیس بمضمون، وہ لونڈی جس کو غصب کر لیا جائے، اس سے اگر کوئی بچہ پیدا ہوا تو وہ غاصب کیا اس لونڈی نے بندے نے لونڈی کو غصب کیا اور غصب کر کے لے گیا، تو بچہ اس کے پاس غاصب کے ہاں بچہ جنم دے دیا لونڈی نے، پھر وہ بچہ مر جائے تو غاصب پر بچے کی تاوان عائد نہیں ہوگی، کیونکہ وہ بچہ اس نے غصب ہی نہیں کیا۔ غصب کرنا اس کی علت تھی نا، جو چیز غصب کی تھی اس کی ضمان اس نے دینی تھی، تو بچہ اس نے غصب ہی نہیں کیا تھا، اس لیے اس کی ضمان بھی اس پر لازم نہیں ہے۔ قصاص کے ان گواہوں کے مسئلہ میں اسی طرح سے ولا قصاص علی الشاہد فی مسئلۃ شہود القصاص،
جب قتل کے گواہ قاتل سے قصاص لینے کے بعد اپنی گواہی سے رجوع کر لیں. بندوں نے گواہی دی کہ فلانا بندہ قاتل ہے، تو اس نے فلاں بندے کو قتل کیا ہے، بندوں نے گواہی سے قتل ثابت ہو گیا، پھر وہ اس قاتل کو بھی قتل کر دیا گیا بدلے میں، مقتول کے بدلے میں اس قتل کرنے والے کو قتل کر دیا گیا. بعد میں گواہوں نے اس سے گواہی سے رجوع کر لیا، تو قصاص کے ان گواہوں کے مسئلہ میں جب وہ رجوع کر لیں تو ان گواہوں سے اب قصاص نہیں لیا جائے گا. سب بندہ مروایا بھائی، تم نے گواہی دی تھی، وہ قصاص ثابت ہوا تھا، ان سے قصاص نہیں لیا جائے گا کیونکہ وہ قاتل نہیں ہے. علت کیا تھی؟ قصاص کس سے لینا ہے؟ جو کہ قاتل ہو. علت قتل تھی، انہوں نے قتل نہیں کیا، اس لیے ان سے قصاص نہیں لیا جائے گا. کذالک قصاص نہیں لیا جائے گا نا، دیت ان سے لی جائے گی، بندہ انہوں نے قتل کروایا جائے. وکذالک التمسک باستصحاب الحال تمسک بعدم الدلیل، اسی طرح استصحاب حال سے دلیل استدلال کرنا بھی عدم دلیل سے استدلال کرنا، استصحاب حال سے دلیل بنانا بھی عدم دلیل سے استدلال کرنا. استصحاب حال کسی چیز پر فی الحال حکم لگانا اس لیے کہ یہ حکم پہلے سے موجود تھا، کیونکہ کسی حکم پر فی الحال موجودہ حالت کو دیکھ کر اس پر حکم لگا دینا اس لیے کہ حکم پہلے سے موجود تھا، کیونکہ کسی چیز کا زمانہ ماضی میں موجود ہونا اس کے فی الحال موجود اور بقا کو لازم نہیں کرتا. اس لیے کسی چیز کا موجود ہونا دلیل ہے اس کے باقی رہنے پر جب تک کسی دلیل سے اس کا انتفاع ثابت نہ ہو. کسی چیز کا موجود ہونا یہ دلیل ہے کہ وہ چیز باقی ہے جب تک کوئی ایسی دلیل موجود نہ ہو کہ وہ شے ختم ہو گئی ہے. تو نے فریج میں دودھ رکھا، کوئی بندہ گھر میں اندر داخل نہیں ہوا، تو وہ آپ نے کیا سمجھنا ہے بھائی کہ دودھ میں نے تو رکھا تھا، گھر میں کوئی گیا بھی نہیں، اس وجہ سے وہ دودھ موجود ہونا چاہیے. استصحاب حال اسی حال میں موجود ہو. اگر کوئی دلیل پائی جائے کہ کوئی بلہ اندر گیا سی تو پی آیا ہوگا تو پھر اس کے نہ ہونے کی دلیل ہو جائے گی. کسی چیز کا موجود ہونا دلیل ہے اس کے باقی رہنے پر جب تک اس دلیل کے منافی کوئی چیز نہ پائی جائے. استصحاب حال احناف کے نزدیک یہ حجت دافعہ تو بن سکتا ہے لیکن حجت مثبتہ نہیں. حجت مثبتہ جس سے دلیل مسئلے ثابت کیے جائیں، اور حجت دافعہ کسی کے مقابلے کے لیے یہ دلیل بن سکتا ہے. شوافع اسے حجت مثبتہ کہتے ہیں. ان کے نزدیک بقائے حکم بھی اس سے ثابت ہو سکتا ہے. ہمارے نزدیک بقائے حکم ثابت نہیں ہوتا، البتہ اس کے ذریعے الزام خصم کسی کے نے کوئی چیز لازم کی ہو مخالف نے تو اس کو دور کیا جا سکتا ہے. وعلى هذا كلنا مجهول النسب لو ادعى عليه احد ركا ثم جنى عليه جناية لا يجب عليه ارث الحر لأن ایجاب ارث الحر الزام فلا يثبت بلا دلیل. ایک بندہ اس کا نسب نہیں پتا کس کا بیٹا ہے، اگر اس پر کسی نے دعویٰ کر دیا کہ وہ اس کا غلام ہے، اس کے بارے میں کسی نے دعویٰ کیا کہ غلام ہے، تو ثم جنا علیہ جنایتن، پھر اس نے وہ جس نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کا غلام ہے اس نے اس غلام پر جنایت کر دی، اس کا بازو توڑ دیا، اسے زخمی کر دیا، تو لا یجب علیہ عرش الحر، وہ جو دعویٰ کرنے والا تھا کہ یہ میرا غلام ہے تو اس پر آزاد کی دیت لازم نہیں ہوگی، غلام کی دیت لازم ہوگی. کیونکہ تاوان کا واجب کرنا ایک چیز لازم کرنا ہے، بس یہ بغیر دلیل کے ثابت نہیں ہوگا. اس بندے کا نسب ثابت نہیں ہے، اس کو یہ کہا گیا کہ یہ آزاد نہیں ہے بلکہ غلام ہے، اس کے خلاف کوئی دلیل پائی گئی ہے؟ اس کو جس نے کہا کہ میرا غلام ہے اس کے خلاف کوئی دلیل تو کوئی نہیں پائی گئی کہ وہ آزاد ہے، اس پر کوئی دلیل نہیں پائی گئی. تو پھر اس غلام پر کسی نے جنایت کر دی، تو جس نے اسے مارا ہے تو اس نے ضمان کس کی دینی ہے؟ غلام کی ضمان دینی ہے، آزاد کی نہیں دینی ہے. کیونکہ استصحاب حال موجودہ اس کی حالت یہ بتا رہی ہے کہ اس کا غلام ہونا ہی ثابت ہے، فی الحال کچھ اور ہونا اس کا ثابت نہیں ہے. هذا كلنا اذا زاد الدم على العشرة وللمرأة عادة معروفة ردت الى ايام عادتها. اس وجہ سے ہم نے کہا کہ کسی عورت نے حیض کا خون 10 دنوں سے زیادہ آ گیا اور اس کی عادت معروفہ پہلے ہے تو اس کی جو عادت کے ایام ہے وہی حیض کے شمار ہوں گے اور زائد استحاضہ ہوگا، کیونکہ عادت پر جو زائد ہے یہ اسی حیض والے خون کے ساتھ ملایا اتصل بدم الحیض و بدم الاستحاضہ. اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حیض کا خون اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ استحاضہ کا خون ہو. تو
ہم نے استصحاب حال کے مطابق کیا کہا بلا، اس کی موجودہ حالت جو تھی پہلے وہ 10 دنوں سے کم کی تھی، جتنے دنوں کی تھی اتنے دنوں والا حیض قرار دیا جائے گا، اور اس سے جو زائد ہوگا تو وہ استحاضہ قرار دیا جائے گا۔ یہ کس صورت میں ہے بلا یہ مسئلہ؟ جب 10 دنوں سے زائد ہو جائے، جب 10 دنوں پر ہی ختم ہو تو پھر سارے کو حیض قرار دیا جائے گا، اور 10 دنوں سے زائد ہو جائے تو پھر یہ کہا جائے گا کہ اگر 10 دنوں سے زائد استحاضہ ہے تو پھر وہ جو عادت سے زائد تھے وہ بھی استحاضہ کے شمار ہوں گے۔ وَكَذَلِكَ إِذَا ابْتَدَتْ مَعَ الْبُلُوغِ مُسْتَحَاضَةً فَحَيْضُ عَشْرَةُ أَيَّامٍ، اسی طرح بالغ ہوتے ہی بالغ ہوئی تو وہ مستحاضہ تھی تو اس کا آئندہ جو حیض ہوگا تو وہ 10 دن شمار ہوگا، کیونکہ 10 دنوں سے کم جو ہے وہ حیض بھی ہو سکتا ہے اور استحاضہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ہم ولو حکم نہ، اگر ہم یہ حکم لگا دیں کہ اس سے حیض ختم ہو گیا ہے، لازمنا العمل بلا دلیل، تو ہم نے بغیر دلیل کے یہ لازم کیا ہے، اور یعنی کہ اس میں آپ یہ سوچیں گے کہ پھر اس کا پتہ کیسے چلے گا بالغ ہونے کا؟ عمر سے بالغ ہوگی، عمر کے لحاظ سے اس کو بالغ قرار دے دیا گیا، اب اس کو استحاضہ شروع ہو گیا تو مسلسل جاری رہا، یا 10 دن سے زیادہ جاری رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ہے یہ استحاضہ ہے۔ پھر خون کے رنگ سے اسے معلوم ہوا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ حیض ہو، تو اب ہم لین معدون العشرتی اس کا اب 10 دن ہم یہ کہیں گے کہ اس کے حیض کے ہوں گے، کیونکہ 10 دنوں سے کم جو ہوتا ہے وہ حیض بھی ہو سکتا ہے اور استحاضہ بھی۔ تو اگر ہم یہ حکم لگا دیں کہ وہ حیض نہیں ہے تو ہم نے یہ بغیر دلیل کے یہ حکم لگایا ہے، لیکن اگر 10 دنوں سے زیادہ جو خون آتا ہے تو اس کو ہم جو کہیں گے کہ یہ ہے استحاضہ ہے، تو اس کی ہمارے پاس دلیل موجود ہے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ حیض 10 دنوں سے زیادہ نہیں ہوتا۔ اور یہ جو کہا گیا حناف نے کہا کہ ان الاستصحاب حجت للدفع دون الالزام، استصحاب حال کسی کے الزام کو دور کرنے کے لیے تو دلیل بن سکتا ہے، لیکن کسی پر کچھ لازم کرنے کے لیے دلیل نہیں بنتا۔ استصحاب حال جو ہے کسی کی، یہ کتاب میں نے اٹھائی ہوئی ہے تو کتاب ابھی میرے پاس ہے، تو کوئی بندہ یہ کہے کہ جی یہ کتاب میری ہے جی، تو میں اسے کہوں گا، اس نے دعویٰ کیا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ میری ہے، کیوں بھائی؟ کہ اس وقت میرے پاس جو ہے استصحاب حال یہ ہے کہ میرے پاس موجود ہے، میرے ملک میں ہے تو میری ہے۔ اب یہ ثابت کرنے اگلے بندے نے اس پر دعویٰ کیا، اس کے دعوے کے رد کے لیے تو میں استصحاب حال کو دلیل بنا سکتا ہوں، چیز میرے پاس جو اس لیے میری ہے۔ لیکن اگر یہ کسی کا دعویٰ یہ ہو کہ مثلا کسی پر میں نے دعویٰ کرنا ہے کہ یہ چیز میری ہے، تو یہ میرا دعویٰ یہ استصحاب حال میرے لیے دلیل نہیں بن سکتا کہ میں یہ کہوں کہ میرے ہاتھ میں ہے اس لیے میری ہے۔ میں اس بندے پر دعویٰ کروں کہ یہ تو مجھے یہ چیز دے دے، مثلا اکثر کہتی ہے یہ چیز میری ہے، تو میں اسے یہ دعویٰ کروں نہیں جی کہ اس وقت میں نے اٹھائی اس لیے میری ہے، تو اس لیے میں اس سے لینا چاہوں تو نہیں لے سکتا۔ اس نے جو دعویٰ کیا ہے اس دعوے کے رد میں تو میں اس کو دلیل کے طور پر پیش کر سکتا ہوں، لیکن اپنے دعوے کی دلیل کے طور پر میں اس کو پیش نہیں کر سکتا۔ سمجھ آئی بات؟ اپنا دعویٰ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ کتاب میری ہے، اس پر میں دلیل یہ دوں کیونکہ میرے پاس ہے میری ہے، یہ میں نہیں کر سکتا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ مجھے دے میری ہے، تو میں اسے یہ کہہ سکتا ہوں بھائی تیری نہیں ہے، اس کے دعوے کے رد کے لیے میں کہہ سکتا ہوں تیری نہیں ہے، میرے پاس ہے تو میری ہے۔ کچھ مجھے وہ لکھے خلاصہ کلام یہ ہے کہ استصحاب حال سے جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ علت دافعہ تو بن سکتی ہے، اگلے کے کسی کے دعوے کو رد کرنے کی علت تو بن سکتی ہے۔ وہ آخری لائن، جس طرح مفقود کے مال پر اس کی زندگی نے جو استصحاب حال سے ثابت ہوئی، ایک بندہ پتہ ہی اس کی خبر ہی نہیں ہے، مفقود الحال ہے، تو اب وہ جو اس کا مال ہے اس کا کوئی اور وارث تو نہیں بنے گا، کیونکہ حالت تو بظاہر تو یہی بتا رہی ہے کیا کہ بندہ نہیں ہے، جب بندہ نہیں ہے تو اس کے مال کا پچھلوں کو وارث بن جانا چاہیے، لیکن ان استصحاب حال نے پچھلوں کو وارث نہیں بننے دیا۔ لیکن یہ حجت مثبتہ نہیں ہے، یعنی اس کی عدم موجودگی میں اس کے رشتہ دار اگر کوئی فوت ہو جائے اور اس کی اگر فوت ہو گیا تو اس کی زندگی حجت مثبتہ نہیں، یعنی اس کا وارث نہیں ہوگا۔ اب استصحاب حال سے کیا کہا تھا کہ بندہ گم ہے، اس کی زمین جو ہے، یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ اسی جو گم شدہ بندہ اس کی زمین ہے، تو اگر اس زمین پر کوئی دعویٰ کرے کہ یہ زمین میری ہے مجھے دی جائے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس بندے کے نام یہ زمین لگی ہوئی اگرچہ وہ نہیں ہے اس لیے تجھے نہیں دیں گے، لیکن
یہ حجت مثبتہ نہیں ہے، یعنی کہ اگر کوئی اس کا رشتہ دار اگر کوئی فوت ہو گیا اس کی غیر موجودگی میں، اس کا اگر کوئی رشتہ دار فوت ہو گیا تو اس کی زندگی حجت مثبتہ نہیں ہے، یعنی اس کا وارث نہیں ہوگا۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ اس کا کوئی رشتہ دار فوت ہو جائے اور کہا جائے کہ وہ زندہ ہے، بندہ وہ جو غائب ہے وہ زندہ ہے، تو اس اپنے فوت ہونے والے رشتہ دار کا وہ وارث بنے اور دعویٰ کرے کسی چیز کا حجت مثبتہ، جس کی وجہ سے اس رشتہ دار کی وراثت کا وہ مالک بنے، اس طرح وہ مالک نہیں بن سکتا۔ استصحاب حال سے جو اس کی زمین پر کو دعویٰ کرے تو اس دعوے کا رد تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ استصحاب حال سے یہ کسی کی چیز کا مالک نہیں بن سکتا، اس کی وراثت کا مالک نہیں بن سکتا۔ جی غائب ہے۔ فینکیلا، اگر یہ کہا جائے کہ اعتراض ہو کہ آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ عدم علت سے استدلال کرنا جائز نہیں ہے، حالانکہ امام ابو حنیفہ نے عدم دلیل سے عدم حکم پر استدلال کیا ہے۔ وہ کیسے کہ امام ابو حنیفہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ عنبر میں خمس نہیں ہے، عنبر خوشبو ہوتی ہے، کیونکہ اس سلسلے میں کوئی روایت نہیں، دلیل نہیں ہے، تو عدم دلیل سے عدم حکم پر انہوں نے عدم دلیل کو عدم حکم پر دلیل بنایا نا، انہوں نے کہا کہ دلیل نہیں ہے، کوئی روایت موجود نہیں ہے، اس لیے ہم اس میں زکوٰۃ لازم عشر لازم نہیں ہے۔ ہم نے اس کے جواب میں کہا، تو ہم اس کے جواب میں یہ کہیں گے کہ امام ابو حنیفہ نے معذرت کے طور پر کہا کہ عنبر میں خمس کا حکم اس لیے نہیں دیا کہ اس واسطے نہیں دیا کہ نہ قیاس سے تائید ملی ہے، نہ اس بارے میں صحابی کا قول ہے۔ اس لیے امام محمد سے مروی ہے کہ انہوں نے امام ابو حنیفہ سے جب پوچھا کیا وجہ ہے کہ عنبر میں خمس نہیں ہے، امام اعظم نے جواب دیا عنبر مچھلی کی طرح ہے، اور امام محمد نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ مچھلی میں خمس نہیں ہے، امام ابو حنیفہ نے جواب دیا مچھلی پانی کی مانند ہے اور پانی میں خمس نہیں ہے، اس لیے مچھلی میں بھی خمس نہیں ہے۔